بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، وہ مفتی منیر شاکر کے بارے میں تھی اور اس کے عقائد کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا۔ اس پہ لوگوں کے نیچے ملے جلے کمنٹس آئے تھے، کسی نے ہماری تائید کی تھی اور کسی نے ہماری حوصلہ افزائی کی تھی اور کسی نے ہمیں اس کے بارے میں نگیٹیو کمنٹس کیے تھے کہ تم لوگوں کو کافر بناتے ہو۔ تو اب آپ لوگوں کے ساتھ مفتی منیر شاکر کے بارے میں مفتیان حضرات نے پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے جامعات ہیں ان کو استفتاء بھیجا تھا۔ اب ان استفتاء کا سب سے پہلا جواب وہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے آیا ہے اور انہوں نے صراحتاً جتنے عقائد اس میں بیان ہوئے ہیں اس استفتاء میں، اس کی روشنی میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن نے ان کو معتزلہ کے عقائد رکھنے والا اور انکار حدیث کا عقیدہ رکھنے والا، اور جو انکار حدیث کا عقیدہ رکھتا ہو وہ کافر ہی ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو کافر قرار دیا ہے۔ محترم سامعین، وہ سوال و جواب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کا اوپر مضمون یہ لگایا ہے کہ اسلامی شعائر اور معتقدات کا انکار اور استہزاء کرنے والے کا حکم۔ سوال میں پوچھا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ عرض ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک خطیب ہے، موصوف عرصہ دراز سے مسلمانوں کے اندر موجود 14 صدیوں کے اتفاقی نظریات اور اعمال پر تنقید کرتے ہوئے سادہ لوح مسلمانوں کے دلوں میں نہ صرف شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں بلکہ علماء خصوصاً اسلاف کو قرآن کی آڑ میں کڑی تنقید کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کو علماء اور اسلاف سے بدظن کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ساتھ ہی اپنے ویڈیو بیانات اور دروس میں قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہم السلام، مقدس شخصیات اور اسلاف امت کے متعلق انتہائی توہین آمیز اور گستاخانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو مقامی مسلمانوں میں سخت افتراق اور انتشار کا باعث بن رہا ہے۔ پختون پٹی کے کئی سادہ لوح مسلمان اس کے دام میں پھنس چکے ہیں اور بری طرح پھنس چکے ہیں، اور اب وہ بھی کلم کلا اسلامی معتقدات اور شعائر کا نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ استہزاء کر رہے ہیں۔ موصوف کی دل آزار باتیں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، جنہیں ان کے آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک پیج پر تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ البتہ ہم یہاں موصوف کے چیدہ نظریات نقل کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، موصوف احادیث کی صحت کا کلم کلا منکر اور احادیث کے کتب کو بھی ایرانی سازش کہتا ہے۔ نمبر 2، موصوف اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ احادیث کی کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد ایرانیوں نے تیار کیے۔ نمبر 3، ان تیار شدہ حدیث کے مجموعوں میں ایرانیوں نے اپنی منمانی باتیں داخل کی ہے۔ نمبر 4، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جید محدثین کے بارے میں انتہائی سخت نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے اور ان کی عدالت اور ثقافت کو مجروح یا کم از کم مشکوک بنانے کی صراحتاً اور کنایتاً اشارتاً کوشش کرتا ہے۔ نمبر 5، موصوف اپنے بیانات میں کہتا ہے کہ قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، جبکہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد امتیوں نے لکھ کر دی، اس لیے احادیث میں اتنی گڑبڑ اور باہم تضاد ہے۔ نمبر 6، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھے، اللہ نے چونکہ ان کی اطاعت کا حکم دیا تو ہم مانتے ہیں، اگر وہ بھی معاذ اللہ قرآن کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ نمبر 7، اپنے بیان میں کہتا ہے کہ رسول رسالہ سے ہے، بمانے پیغام رسا یعنی ڈاکیا، لہذا رسول اللہ کا پیغام جس سے مراد اس کی صرف قرآن ہے وہ لے کر آئے ہیں تو وہ رسول ہے، اگر اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو وہ معاذ اللہ رسول نہیں۔ نمبر 8، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، ان میں رسول اور اولی الامر کی اطاعت اس وقت واجب ہے جب وہ اللہ کی بات کرے، اگر اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو معاذ اللہ رسول واجب الاطاعت نہیں۔ نمبر 9، اس ضمن میں موصوف فرماتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول کے احادیث حجت ہے کیونکہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہے، تو اگر رسول کے احادیث حجت ہے جس میں رسول کی باتیں ہیں پھر تو معاذ اللہ بادشاہوں کی باتیں بھی حجت ہوگی اور ان کی باتوں پر بھی کتب لکھنی چاہیے، گویا موصوف کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک بادشاہ جیسی ہے معاذ اللہ۔ نمبر 10، معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلقاً انکاری ہے اور مختلف عقلی اور شبہات ڈکوسلے پیش کر کے واقع معراج کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قسم کی شفاعت کا منکر ہے۔ نمبر 12، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کلمہ نہیں کیونکہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ نمبر 13، کلمے کے دوسرے جز محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جس طرح شیعوں نے کلمہ
میں اضافہ کیا، اس طرح مولویوں نے بھی کلمے کے اندر محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا۔ نمبر 14، حضرت سلیمان علیہ السلام جو پرندوں یا حیوانات کے بعد سمجھتے تھے، ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، تو سوال یہ ہے کہ آیا سلیمان علیہ السلام جو ان پرندوں اور حیوانات سے باتیں کرتے اور ان کی بولی سمجھتے اور ان سے انہی کی آواز میں محو گفتگو ہوتے؟ اگر ایسا ہے پھر تو یہ سلیمان علیہ السلام کی کلی گستاخی ہے، کیونکہ بعض حیوانات اور پرند مثلا کتا اور کوا، ان کی آواز تو بڑی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اور اگر حیوانات اور پرندے آپ سے انسانوں کی آواز میں بات کرتے تو یہ حیوانات اور پرندوں کا کمال ہوا، ان میں آپ علیہ السلام کا کمال کہاں سے ہوا؟ معاذ اللہ۔ نمبر 15، موصوف ایک بیان میں انتہائی دل آزار انداز میں کہتا ہے کہ محمد میری کوئی چچا زاد بھائی نہیں کہ میں ان کو مانوں، اگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا نہ کہتا تو میں کبھی نہ مانتا۔ نمبر 16، مفتی مذکور اپنے ایک بیان میں کہتا ہے جسے نقل کرتے ہوئے بھی ہاتھوں پہ راشا طاری ہوتا ہے کہ روایات میں تو یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ایک نماز قضا کی اور پھر ادا بھی کر دے تب بھی 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 3 نمازیں قضا کی ہے، ان کو جہنم میں معاذ اللہ کتنے عرصہ کی سزا ملے گی؟ نقل کفر نہ باشد، معاذ اللہ۔ نمبر 17، نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت میں سے ہیں معاذ اللہ نہ ہونے کے متعلق کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے نہیں، کیونکہ نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے نہ کہ ماں کی طرف۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں۔ نمبر 18، نماز تراویح کے قائل نہیں، اور کہتا ہے کہ تراویح کی مشروعیت کا قائل ہونا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر سنت کی نیت سے پڑھی جائے تو یہ شرک ہے، معاذ اللہ۔ نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء یا اللہ کے ولی سے محبت کرنا، ان کی محبت کا درس دینا شرک ہے، اور مولویوں نے پوری زندگی ممبروں سے اسی شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ نمبر 20، قرآن کی تفسیر نہ حدیث سے جائز ہے، نہ اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اور نہ مفسرین سے، معاذ اللہ۔ نمبر 21، مولویوں نے قرآن کو روایات کا غلام بنا دیا، معاذ اللہ۔ نمبر 22، قرآن کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ، آلوسی، رازی رحمہ اللہ علیہم اجمعین اور دیگر مفسرین کا غلام بنا دیا گیا۔ نمبر 23، حوض کوثر کا منکر ہے جس کا ثبوت مشہور احادیث سے ہے۔ نمبر 24، معتزلہ کی طرح پل صراط کا انکار کرتا ہے۔ نمبر 25، تنعیم اور تعذیب قبر یعنی حیات فی القبر کا مطلقاً منکر ہے۔ نمبر 26، معجزات اور کرامات کا سرے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 27، بلکہ جا بجا معجزات اور کرامات کا موقع بموقع استہزاء کرتا ہے۔ نمبر 28، ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ کے فضائل کا منکر ہے اور اسے ایک لایانی کام کہتا ہے، معاذ اللہ۔ نمبر 29، تصوف کا مطلقاً منکر ہے بلکہ تصوف کو شرک سمجھتا ہے۔ نمبر 30، مذاہب اربعہ احناف، شوافع، حنابلہ اور مالکیہ کو دین اسلام کے متبادل مولیوں کا بنایا ہوا دین کہتا ہے، معاذ اللہ۔ نمبر 31، مدارس کو فرقواریت اور انسان اور اکابر پرستی کا مرکز اور گڑھ کہتا ہے۔ نمبر 32، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی زندہ آباد کا نعرہ لگانے کو شرک کہتا ہے۔ نمبر 33، گزشتہ سال ایک ہندو عورت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر رد عمل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ معاذ اللہ اس ہندو عورت نے زیادہ پیغمبر کی شان میں گستاخیاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے دیگر محدثین نے کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف احتجاج کرو، معاذ اللہ۔ نمبر 34، سحر اور جادو کے اثرات سے مطلقاً انکار کرتا ہے۔ نمبر 35، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جادو ہوا اور نہ جادو اثر کر سکتا ہے، اور اس باب میں وارد تمام روایات اور اقوال سلف کا انکار کرتا ہے۔ نمبر 36، قرآن مجید میں ہدہد سے مراد پرندہ نہیں بلکہ انسان ہے، اور اسی طرح نملہ سے مراد عورت ہے۔ نمبر 37، مفتی مذکور عبادات خصوصاً نماز میں صرف فرائض کا قائل ہے، جبکہ سنتوں کو وہ نفل کا درجہ دیتا ہے، اور کلم کلا لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں، کر لیا تو ثواب ہے، نہ کیا تو کوئی گناہ اور حرج نہیں۔ نمبر 38، مومن کا ہتھیار دعا اور عبادات خصوصاً نماز کے متعلق استہزاء کرتے ہوئے کہتا ہے کافر ہم مسلمانوں کی کلم کلا بے عزتی کر رہے ہیں اور ہم دعا اور نمازوں میں مشغول ہے، دعا اور نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ نمبر 39، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو محض تلاوت کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ نمبر 40، اگر نماز میں پڑھی جانے والی سورت اور تسبیحات کا ترجمہ نہیں آتا تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں اور اس پر کوئی ثواب نہیں۔ نمبر 41، موصوف اپنے ایک بیان میں کہتا
کہتا ہے کہ قرآن تو انقلاب کی کتاب ہے نہ کہ حفظ اور تلاوت کرنے کی کتاب۔ نمبر 42، موصوب کو مولویوں سے سخت بغض اور عناد ہے۔ کوئی بیان ایسا نہیں جس میں علماء کا استہزاء ان پر تنقید نہ ہو۔ بات کوئی بھی ہو، گما پھرا کر اس کی تان آخر اس پر آ کر ٹوٹتی ہے کہ دنیا میں اس وقت جو بھی فساد برپا ہے اس کی وجہ مولوی ہے، اور اس تمام افتراق اور انتشار اور فتنہ اور فساد کا ذمہ دار مولوی ہے۔ نمبر 43، موصوب کہتا ہے کہ امارت اسلامی افغانستان کا مقصد تو قرآن کا نفاذ تھا، مگر اب وہاں طالبان ابو حنیفہ کا دین نافذ کر رہے ہیں۔ نمبر 44، اجماع کی حجیت کے قائل نہیں ہے۔ نمبر 45، آیت الکرسی یا وہ صورت ہے جن کے نام فضائل حدیث یا بزرگان کے تجربات میں وارد ہے یا آیات حفظ، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آیت الکرسی اور سورتوں کا نوکر بنا دیا ہے، یعنی تم یہ آیتیں اور سورتیں پڑھو گے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ تمہارا نوکر ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ نمبر 46، 9 سال کی عمر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا انکار کرتا ہے، اور اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین پر سخت جرح کرتے ہوئے ان کی توہین اور تذلیل کرتا ہے۔ نمبر 47، معراج کی رات 5 نمازوں کا ملنا اور فرض ہونے کا نہ صرف منکر ہے بلکہ انتہائی نازیبا استہزائیہ انداز میں ان کا انکار کرتا ہے۔ نمبر 48، کہتا ہے کہ نمازیں تو پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی اور معراج کی رات سے پہلے فرض تھی، لہٰذا وہ تمام روایات جس میں معراج کی رات نماز کا تحفہ ملنے کا ذکر ہے بے بنیاد، غلط اور جھوٹی ہے معاذ اللہ۔ نمبر 49، موصوب کا نظریہ ہے کہ قربانی صرف حاجی کے ساتھ خاص ہے، غیر حاجی کے لیے قربانی نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، بلکہ یہ صرف گوشت کا حصول ہے۔ نمبر 50، تراویح کے وجود خصوصاً سنت ہونے کا علی الاطلاق منکر ہے، جس کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں سے عبادات میں سست مسلمانوں نے اس عبادت کو کلیتاً ترک کر دیا اور دیگر کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں۔ نمبر 51، موصوب قرآن کریم کی منمانی تفسیر کرنے کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن کریم کامل کتاب ہے، لہٰذا اس کی تفسیر کے لیے نہ احادیث کی ضرورت ہے، نہ روایات صحابہ اور نہ اقوال مفسرین۔ جو قرآن کی تفسیر احادیث اور روایات یا اقوال سلف سے کرتا ہے وہ گویا قرآن کو ناقص سمجھتا ہے معاذ اللہ۔ نمبر 52، موصوب کہتے ہیں کہ مدارس میں اساتذہ نے مجھے وہ دین سکھایا جو قرآن کے خلاف ہے۔ یاد رہے کہ موصوب کے اساتذہ میں وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے سرکردہ مدارس کے محدثین کرام اور مشائخ ہے۔ نمبر 53، موصوب کا نظریہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ نمبر 54، صلاۃ تسبیح کو جعلی من گڑھ نماز کہتا ہے اور کہتا ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عرض یہ کہ اس شخص کے چند عقائد اور نظریات ہیں جو بندے نے نقل کیے ہیں، ورنہ اس کے دروس میں اس سے کہیں زیادہ خرافات کو سنا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ان تمام باتوں خصوصاً مقدس شخصیات اور شاعر اسلام کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی عامیانہ اور توہین آمیز انداز اپناتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان دین اسلام اور قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں؟ نمبر 1، ایسے عقائد کا حامل شخص خواہ کوئی بھی ہو، کیا ایسے شخص کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، کیا مندرجہ بالا نظریات مسلمانوں یا اسلام کے نظریات ہے؟ نمبر 3، کیا ایسے نظریات کے حامل شخص کے دروس سننا جائز ہے؟ نمبر 4، ایسے نظریات کے حامل شخص کو ایک دینی رہنما بنا کر اس کے انٹرویوز کرنا اور پھر اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس یا چینل سے نشر کرنا یا شیئر کرنا جائز ہے؟ نمبر 5، ایسے نظریات کے حامل شخص کے ساتھ کسی بھی قسم کی معاشرتی تعلقات رکھنا جائز ہے؟ نمبر 6، ایسے شخص کے مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کروانا یا اس کے مدرسے کے ساتھ مالی یا دیگر تعاون کرنا جائز ہے؟ نمبر 7، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ براہ کرم مندرجہ بالا سوالات کے جوابات دلائل کی روشنی میں جلد سے جلد عنایت فرمائیں تاکہ اس شخص کے دام میں فن سے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہی کے دلدل میں مزید دسنے سے بچایا جا سکے۔ جواب میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنول ٹاؤن کے مفتیان حضرات لکھتے ہیں کہ نمبر 1 اور 2 سوال نامہ میں ذکر کردہ اکثر نظریات معتزلہ اور منکرین حدیث کے نظریات ہیں، جبکہ بعض باتوں سے احادیث مبارکہ اور علماء امت کی توہین اور استخفاف کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ جو شخص ذکر کردہ نظریات واہیہ فاسدہ کا حامل ہو وہ اہل سنت والجماعت اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 3، ایسے نظریات کے حامل شخص کے دروس سننے سے احتراز لازم ہے۔ نمبر 4 اور نمبر 5، ایسے نظریات کے حامل شخص کو دین کا رہنما اور مقتدا بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کے انٹرویوز کرنا، ویڈیوز شیئر کرنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ نیز ایسے نظریات کا حامل شخص جب تک اپنے باطل نظریات سے باز نہ آئے اور تجدید ایمان نہ کرے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 6، ایسے نظریات کے حامل شخص کے مدرسے میں اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے کے لیے بھیجنا اور اس کے مدرسے کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنول ٹاؤن کے مفتیان حضرات نے اس میں
بہت زیادہ دلائل دیے ہیں. اگر اس دلائل کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے اور شیئر کریں گے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اس وجہ سے اس پر اکتفا کرتے ہیں. اگر آپ لوگ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں, ہم لوگ آپ کو یہ استفتاء سینڈ کر دیں گے. آپ لوگ تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آئندہ جب بھی اس کا بیان سامنے آئے تو لوگوں کو بھی اس سے بچائیں اور خود بھی اس سے بچیں, اور بالکل اس کے بیان کو بالکل نہ سنیں, کیونکہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے, اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.